وہ بیٹا بھاگا، بولو بیٹا، اور بھاگتے بھاگتے کیا تھا معلوم؟ ابا تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہو، جب تک میرے کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، تم پورا دن پیاسا رہتے ہو اور آ کر بولتے ہو اسماعیل تو پانی نہیں پیتا، وہاں تک میں بھی پانی نہیں پیتا، اور رات کو میرے کو سلانے کے بعد تم سوتے ہو، تم مجھ پر چھری چلاؤ گے؟ چلا دو گے تو کھانا کس کے ساتھ کھاؤ گے؟ پانی کس کے ساتھ پیو گے؟ کس کو سلاؤ گے؟ اللہ نے خواب میں کہا اپنے بیٹے 7 سال کے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم پورا دن روئے کہ اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے، میرے بیٹے نے کیا کیا کہ میں گلے پہ چھری چلاؤں؟ اللہ نے دوسری رات کو پھر کہا نہ اپنے بیٹے کے گلے پہ، بولو ساتھ میں بولو نا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری۔ دوسرے دن بھی حضرت ابراہیم بہت روئے، کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں کہ اللہ کیا قصور ہے میرے بیٹے کا، میں کیوں گلے پہ چھری چلاؤں؟ کہ بیٹے نے کون سا گناہ پاپ کیا ہے کہ میں اس کے گلے پہ چھری چلاؤں؟ تیسری رات کو اللہ نے خواب میں فرمایا ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہو یا بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم پھر سے حضرت قاری احمد علی کا ایک ایسا بیان لے کر حاضر خدمت ہے جس کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے پیارے دوستو، اس بیان کو مکمل سنیں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ابراہیم نے کہا اللہ تجھ سے کرتا ہوں تو چھری چلاؤ۔ اے میرے پیارو، کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسی صبح ہوگی؟ یہ 22 اگست کو وہ صبح آئے گی انشاءاللہ، ہم کو تو خیال بھی نہیں آتا وہ صبح کیسی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم نے رات کو چھری کو تیز کیا، چھری کو تیز کیا اور دروازے کے نیچے چھپایا۔ کہاں چھپایا؟ دروازے کے نیچے چھپا دیا، اور صبح ہونے سے پہلے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، بیوی کا نام حضرت ہاجرہ، کیا کہا؟ بیٹے اسماعیل کو اٹھاؤ۔ ہاجرہ نے کہا بھی اتنا جلدی صبح میں کیا کرو گے بیٹے کو اٹھا کے؟ نہ آج میں بیٹے کو گھمانے لے جاؤں گا، کھلانے لے جاؤں گا، پلانے لے جاؤں گا، بیٹے کو اٹھاؤ نہ اٹھاؤ بیٹے کو۔ حضرت ہاجرہ نے جلدی جلدی، بولو حضرت اسماعیل کتنے سال کے؟ اٹھا دیا، اچھے اچھے نہلا کے کپڑے وپڑے پہنا دیے، ابا کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم لے کے چلے اور دروازے کے نیچے سے کیا لے لی؟ لے کے چلے۔ جب چلے نا تو رو رہے تھے، کون؟ حضرت ابراہیم۔ تو 7 سال کے بیٹے دور بھاگے اور ابا کو کیا بولے؟ چلو میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو۔ حضرت ابراہیم کچھ بولے نہیں، کیا کرے؟ روئے۔ تو 7 سال کا بھائی، ہماری بھی اولاد ہے کیسی بھی ہو لیکن اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل 7 سال کے دوڑتے دوڑتے کہا ابا آپ تو رو رہے، آپ تو میرے کو روز کھلانے لے کے جاتے ہو، روز گھمانے لے کے جاتے، کبھی روتے نہیں، آج تو آپ رو رہے۔ حضرت ابراہیم نے چھری نکالی، کہا بیٹا تیرے کو ذبح کرنے کا ہے۔ اور 7 سال کے لڑکے نے سنا ابا میرے کو ذبح کریں گے، تو دوڑے اور دور جا کر کہا ابا آپ میرے کو چھری سے ذبح کرو گے؟ ارے ابا میرے بغیر تو آپ کھانا بھی نہیں کھاتے ہو، میرے بغیر تو آپ پانی بھی نہیں پیتے ہو، میرے بغیر تو آپ کہیں باہر جاتے بھی نہیں ہو، رات کو میرا ہاتھ آپ کے اوپر ہوتا ہے تب ہم سوتے ہیں۔ ابا ایسے کیسے ہوگا ابا؟ میں تمہارا بیٹا ہوں اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، آپ مجھے چھری سے کیوں ذبح کرو گے؟ حضرت ابراہیم گئے، بیٹے کو گلے لگایا، کہا اللہ کی قسم میں بہت محبت کرتا، کبھی تجھے ذبح نہ کرتا، لیکن مجبوری ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ کس کا حکم آ چکا؟ کتنے سال کے تھے حضرت اسماعیل؟ کہا ابا اللہ کا حکم آیا۔ کہا پھر ابا فکر کیوں کرتے ہو، چھری چلا دو، صبر کرنے والے قیامت میں ہوں گے، میں بھی صبر کرنے والوں میں کھڑا رہوں گا۔ 7 سال کا بیٹا کس کے حکم پر تیار؟ اللہ نے فرمایا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا بیٹا میں تجھے ذبح کرنے والا۔ 7 سال کے حضرت اسماعیل نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے ابا ہاتھ کاپنے نہیں چاہیے، مجھے آرام سے ذبح کر دینا، قیامت میں صبر کرنے والے کھڑے ہوں گے، اس میں آپ کا بیٹا اسماعیل بھی کھڑا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور مینا کے میدان میں لے گئے، کون؟ حضرت ابراہیم۔ بیٹے کو کل لیٹ جاؤ، اب تو بیٹے تو تیار ہی تھے، دیکھو حضرت اسماعیل ایسے لیٹ گئے کیوں؟ تاکہ یہاں چھری۔ حضرت ابراہیم نے چھری لی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بیٹا باپ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ پوچھو باپ کو، پوچھو، بہت پیار کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ باپ کبھی آنکھ بھی نکالتا ہے، کبھی غصہ بھی کرتا ہے، کبھی دھکا بھی مارتا ہے، کبھی تماچا بھی مارتا ہے، لیکن پوچھو رات کے سناٹے میں بیٹے کو بہت یاد کرتا ہے باپ۔ آپ کو اگر دیکھنا تو ہاسپٹل میں جاؤ، ہاسپٹل میں جاؤ، بوڑھا باپ اگر ہاسپٹل میں ہوگا نا، ICU میں ہوگا، نیچے بیٹا کھڑا ہوگا، پوچھو بھائی باجی کیم تھے، پپا کیم تھے؟
تو کیا بولے گا؟ ICU میں 6، بس دعا کرو اللہ آرام سے بدو پٹا بھی دے، ہے کہ نہیں صحیح؟ اور بیٹا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ICU میں، نیچے بوڑھا باپ کھڑا ہے، پوچھو بوڑھے باپ کو کیسا ہے بیٹا؟ وہ بوڑھا باپ کہے گا دعا کرو میری زندگی اس کو مل جائے، میں مر جاؤں چلے گا، میری تو عمر ہو گئی، میرا بیٹا تو جوان ہے، میری زندگی اس کو مل جائے۔ تو بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے مرنے کا انتظار کرتا ہے، اور باپ وہ ہوتا ہے جو بیٹے کو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہاں بھی وہی معاملہ تھا، حضرت اسماعیل تو لیٹ گئے، لیکن حضرت ابراہیم کے لیے آسان تو نہیں تھا نا۔ چھری لی، دیکھو چھری لی اور یوں رکھا، صرف یوں رکھا، حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے، بولو حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے۔ اور ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا آپ میرے کو چھری چلاؤ گے میں تو مر جاؤں گا، کفن کا کپڑا تو لائے نہیں ہو آپ، میرے کو دفن کس میں کرو گے، لپیٹو گے کس میں؟ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا بیٹا مشکل سے چھری لایا، کفن کا کپڑا کہاں لینے جاتا، کہاں لینے جاتا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے گھومتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے اپنی چادر اتاری، کہا ابا مجھے ذبح کرنے کے بعد ادھر ادھر مت جانا، اسی کپڑے میں مجھے لپیٹ کے دفن کر دینا۔ بولو سبحان اللہ، کیا بیٹا ہوگا، کیسا پیارا بیٹا ہوگا، ہماری بھی اولاد ہے۔ پھر دیکھو پھر حضرت اسماعیل لیٹ گئے، اب تو بدن پہ کپڑا بھی نہیں، حضرت ابراہیم نے یوں چھری رکھی نا تو ہاتھ یوں 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 کہا، حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے، کہا ابا آپ کا ہاتھ بہت کانپ رہا ہے، ایسا نہیں چلے گا، آپ مجھے الٹا کر دو، یہ گردن سے چھری چلاؤ تاکہ آپ کا ہاتھ نہیں کانپے، آپ جب ذبح کرو آپ کے سامنے بیٹے کی محبت نہیں اللہ کی محبت ہونا چاہیے۔ یہ بول کر حضرت اسماعیل کیسے لیٹ گئے؟ بولو کیسے؟ معلوم ہے الٹے لیٹنے گئے نا تو ایک بار واپس ابا کو دیکھ کے کہا ابا اگر پہلے مجھے بتا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، کم سے کم میری ماں کو آخری سلام تو کر کے آتا، میری ماں ہاجرہ کو سلام تو کر کے آتا، میری ماں تو سمجھی کہ میں کھیلنے کے لیے گیا، ابا پہلے بول دیتے نا میں تو اس وقت بھی قربان ہو جاتا، اب بھی قربان ہو گیا ہو۔ خیر یہ کیسے لیٹ گئے؟ وہ کیسے لیٹ گئے؟ لیکن ابا تو ابا ہوتے، سیدھا لیٹو کہ الٹا لیٹو ہے تو بیٹا ہی نا۔ حضرت ابراہیم یوں گردن پہ رکھے چھری، ہاتھ کانپنے لگا، تو حضرت ابراہیم نے اللہ کو پوچھا اللہ کیا کروں، اللہ شاید اللہ معاملہ بدل دے، اللہ کیا کرو؟ اللہ نے کہا ذبح کرو ذبح کرو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھو، کپڑا ہے نا تمہارے پاس، باندھو آنکھوں پہ پٹی باندھو، لیکن ذبح کرو، ہمارا حکم ہے ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، سننا آنکھوں پہ پٹی، چھری لی، بولو بسم اللہ بسم اللہ، بس یہ بسم اللہ اللہ اکبر اور دعا پڑھنا۔ اتنی دیر میں اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ میرا ابراہیم میرے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے اور میری محبت میں چلا رہا ہے، جبرائیل جلدی جاؤ اسماعیل کو ہٹا دو اور جنت کا دمبا وہاں پہ رکھ دو۔ لیکن حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ تو کیا تھی؟ ذبح شروع، بولو بولو بسم اللہ اللہ اکبر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، چھری چلا دی، آنکھوں پہ تو پٹی تھی، لکھا ہے پوری پٹی آنسوؤں سے بہنا شروع ہو گئی تھی، پوری پٹی میں آنسو آنے لگے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم ایسے بیٹھ گئے، چھری رکھ دی، آنکھوں پہ پٹی، معلوم ہے پٹی کھولوں گا تو بیٹے کی گردن کٹی ہوئی ہوگی، اللہ کی طرف سے آواز آئی پٹی تو کھولو، ارے پٹی کھولو۔ حضرت ابراہیم نے پٹی کھولی تو سامنے کون ہے؟ جانور۔ تو کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اینا ابن اسماعیل، میرا بیٹا اسماعیل کہاں؟ تو وہ تو درخت کے نیچے کھڑے مسکرا رہے، ہنس رہے۔ کوئی اور باپ ہوتا نا میری طرح تو چھلانگ لگا کے بیٹے کو گلے لگتا۔ حضرت ابراہیم بیٹے کے پاس نہیں گئے، وہیں پہ سجدہ کیا۔ قربانی پسند نہیں آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے ابراہیم جاؤ، کامیاب ہو گئے، اب کوئی تمہاری قدر کرے نہ کرے، صبح ہوگی شام ہوگی، پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں سلام سلام کرتا رہے گا۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے۔ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن۔ کتنے اچھے انداز میں قرآن، کاش ہم کو قرآن کا ترجمہ معلوم ہوتا، یہ موبائل کے جھمیلے نہ ہوتے۔ کتنے پیار سے اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم سلامتی ہو، خواب کو سچا کر کے بتایا، جاؤ میرے ہر امتحان میں تم کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ دوست بنایا۔ میرے دوستو، یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا معلوم ہے؟ ہم جو قربانی کا بکرا لاتے ہیں نا، مذاق مت کرو اس کے ساتھ، مذاق مت کرو۔ باقاعدہ حافظ شوکت کہتا ہے یہاں نماز ختم ہوئے سب سے پہلا میرا جانور، کیوں؟ اگر بچہ گرانے کا ہوتا تو وہاں تو بچہ ہی گرا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، آپ سب لوگ بکرا لاؤ گے نا انشاءاللہ؟ ہاں یا نا؟ کس کے لیے؟ جھوٹ بولتے ہو نا؟ کس کے لیے لاؤ گے؟ اللہ کے لیے نا؟ ارے ہاں بولو نا۔ تو پھر موبائل میں فوٹو کیوں؟ جیسا بکرا خرید کے لایا باندھا اور دوست کو بھیجا، تو کتنے میں لایا؟ 35 کے 2، میں 30 کے 2 لے کے آیا، دیکھ کیسے سینگ تو دیکھ کیسے اونچے اونچے۔ بنا تیرے بیٹے کو کپڑا، چھری چلانے کا وقت آوے کرے گا یہ سب؟ فوٹو نکالے گا؟ تو جیسے جب فوٹو نکالتے نا اپن موبائل میں، اسی وقت اللہ کہتا ہوگا میرے واسطے نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو بتانے کے واسطے کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے صاف کہا قربانی کرے تو میرے واسطے کرنا۔ کس کے واسطے کرنا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، پورا مجمع بولے نماز پڑھے تو کس کے واسطے؟ اللہ۔ قربانی کرے تو کس کے واسطے؟ اللہ۔ اللہ کہتے تیرا جینا اور تیرا مرنا بھی میرے واسطے، میں اللہ رب العالمین لا شریک اللہ، اللہ کا کوئی شریک۔ میرے دوستو، یہ قربانی کا واقعہ اگر دو چیز میں کوئی ایک اور حدیث سنا دو، ہاں پھر بات ختم کرتے ہیں، لیکن یہ برابر سمجھنا، برابر یہ قربانی کا جو واقعہ ہے نا، اس میں ایک چیز سمجھ میں آئی آپ کو، یہ بکرا ہم لوگ مارکیٹ سے خریدتے نا، ایسا بیٹھے جیسے میں گوشت مانگنے کے لیے آیا، نہیں چاہیے بھائی، حسن بھائی کام ہے، گوشت نہیں کی بات کی تھی، نہیں چاہیے گوشت، نہیں چاہیے بھائی، خالی میرے کو اتنا بولو قربانی میں بکرے لاؤں گے نا انشاءاللہ، کریں گے، بولو کریں گے، ہاں واجب ہے، ضروری ہے، کریں گے نا قربانی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے عجیب انداز میں کہا قربانی کرو تو آنا عیدگاہ میں، قربانی نہیں کرنا ہو تو عید کی نماز پڑھنے بھی مت آنا، من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو قربانی نہ کرے نا وہ ہمارے عیدگاہ میں آ کے عید کی نماز بھی نہ پڑھے۔ قربانی تو اسلام کی شان ہے، بولو اسلام کی کیا ہے؟ شان ہے، لیکن جو گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن کے انڈر میں ہم کو کرنا ہے، کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے، ورنہ ہمارے یہاں قربانی کے وہ ذبح کرتے، بکرے ذبح کرتے، ایک ایک مہینے تک تو بدبو آتی، صفائی نہیں، یہ ادھر پھینکا وہ نا۔ الطہارۃ نصف الایمان، صفائی تو آدھا ایمان ہے، اس لیے گائیڈ لائن کے انڈر میں، لیکن قربانی کریں گے، اسلام کا شعار ہے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث میں آتا ہے کچھ بکرے سینگ والے اور کچھ بکرے، دونوں کی قربانی جائز ہے، سینگ والے بکرے کی قربانی بھی، اور مفتی صاحب کو پوچھو گے تو بغیر سینگ والے بکرے کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے حدیث میں کیا لکھا ہے؟ اگر سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو دنیا میں مارا ہوگا، بولو دنیا میں، کل قیامت میں اس کا بھی حساب ہوگا۔ معلوم ہے کل قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ دونوں بکرے کو بلائیں گے، جو سینگ والا تھا فرشتے کو کہیں گے اس کے سینگ نکالو، نکالو نکالو، اس کے سینگ اس کو ڈالو، اس کو رکھو، اور جس کے پاس سینگ نہیں تھے اس کو سینگ ملیں گے، اور جس کے پاس تھے اس کے، اور پھر اللہ کہے گا دنیا میں اس نے تجھے مارا تھا، چل تو اس کو مار، وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ کہتے میرے سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے قیامت میں؟ یہ حدیث میں لکھا ہے، کس کا ہو رہا ہے؟ بکروں کا۔ سینگ والے بکرے نے بے سینگ والے بکرے کو دنیا میں مارا، آخرت میں قیامت کے میدان آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ بے سینگ والے کو سینگ دیں گے اور کہیں گے تو بھی اس کو کیا کر۔ اچھا جب جانوروں کا حساب ہو جائے گا نا تو جانوروں کے لیے جنت جہنم تو ہے نہیں، اللہ کہیں گے کونو ترابا، سب مٹی ہو جاؤ، سارے جانور کو اللہ کیا بنا دے گا؟ اس وقت غدار لوگ، نالائق لوگ کیا کہیں گے معلوم؟ کاش میں بھی کوئی بکرا ہوتا کہ آج مٹی بن گیا ہوتا، حساب کتاب تو دینا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ تو میرے پیارو جب قیامت میں ان کا حساب کتاب ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ مٹی بن جائیں گے، جنت جہنم کا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن بکروں کا بھی حساب، بولو جب سینگ والے بکرے نے بے سینگ والے بکرے کو
تو ہم لوگ جو بکروں کو آپس میں لڑاتے ہیں تو ہمارا کتنا حساب کتاب؟ باقاعدہ اپنے بکرے کو دھکا مار کے بیچتا ہے، وہ ادھر سے اپنے بکرے کو دھکا مار کے، یہ دونوں سینگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور یہ تالیاں بجاتا ہے۔ ارے یہ آپس میں لڑے ہوتے تو قیامت میں جواب دینا ہوتا، تو انسان ہو کر لڑواتا ہے، تیرے کو کتنا جواب دینا پڑے گا قیامت میں؟ بھئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور باقاعدہ اس کا موبائل اتارا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، میرے بکرے کے سینگ ایسے، میرا مینڈا ایسا۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے کو تیرے گوشت کی بھی ضرورت نہیں، تیرے خون کی بھی ضرورت نہیں، میں تو تیرا دل دیکھنا چاہتا ہوں، کتنی جو محبت حضرت ابراہیم نے کی تھی وہ محبت کر کے بتاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ قربانی کا پورا قربانی ہم کو بتاتی ہے، حضرت ابراہیم نے اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے، بولو اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی، کون کون تیار ہے؟ بس دوسری بات میں دوستو آپ کو ہمارا یہ بیان کیسا لگا کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ پیارے دوستو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔